السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا، جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ شب معراج میں ہوگی۔ اس سفر معراج کی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس پوری سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی ایک سبق اور ایک عبرت کے حصول کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، اور بہت مناسبت ہے واقعہ معراج کے فوراً بعد اس واقعے کو ذکر کرنے کی۔ پوری قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی اور آیت نازل نہیں فرمائی کہ جس میں کسی قوم پر آنے والے یقینی اللہ کے عذاب کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرما دیا ہو۔ وہ تذکرہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب تورات میں یہ بات نازل کر دی تھی، یہ بات ہم نے بتا دی تھی کہ اے بنی اسرائیلیوں، تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ بہت بڑا فساد برپا کرو گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ،
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت زیادہ علو، تکبر اور غرور کرو گے اس روئے زمین پر۔ پھر ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دونوں مرتبہ جب تمہارے اندر بگاڑ آئے گا، دونوں مرتبہ ہم تم پر عذاب نازل کریں گے۔ اور عذاب کی نوعیت بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ وہ عذاب نہ زلزلے کی شکل میں ہوگا، نہ پتھروں کی بارش ہوگی، نہ تمہیں زمین سے اوپر لے جا کے نیچے پٹخا جائے گا جیسے قوم ہود، قوم لوط، قوم سمود کے ساتھ ہوا، ویسا عذاب بالکل نہیں ہوگا۔ عذاب یہ ہوگا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم تم پر انتہائی طاقتور اور مضبوط بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ وقت کے بڑے بڑے ظالم، جابر، متکبر قسم کے بہت ہی زیادہ ہتھیاروں والے، طاقت والوں کو ہم تم پر مسلط کریں گے، اور وہ تم پر اس طرح مسلط ہوں گے فجاسوا خلال الدیار، تمہارے گھروں میں داخل ہو کر تمہیں ماریں گے، تم پر حملے کریں گے اور تم بے بس اور بے کس رہو گے بالکل۔ اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری مرتبہ جب تم پھر بگڑو گے، پھر ہم اسی طریقے سے اپنے مضبوط بندوں کو تم پر مسلط کریں گے جو دنیا کے بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ ان کا ظلم، ان کی خرابی وہ اللہ جانے، اللہ نمٹیں گے، لیکن ان کو اللہ تمہارے لیے پیدا کریں گے اور تم پر ان ظالموں کو مسلط کریں گے۔ اب اس دوسری مرتبہ مسلط ہونے کے بارے میں اللہ نے دو چیزیں خاص طور سے ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ یہ دوسری مرتبہ ظالمین جو تم پر مسلط ہوں گے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ اور دوسری چیز خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمائی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تمہاری مسجدوں میں تک وہ داخل ہو جائیں گے جس میں تم عبادت کرتے تھے، جس میں تم سجدے کرتے تھے اللہ کے لیے، ان مسجدوں تک کو وہ اپنا نشانہ بنائیں گے، وہاں تک ان کا ظلم وسیع ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہاری جو سربلندی رہی ہوگی دنیا میں، تمہارا جو عروج رہا ہوگا، یہ ظالمین خاک میں ملا دیں گے، سب تباہ اور برباد کر کے چھوڑیں گے، تمہاری شناخت تک نظر نہیں آئے گی دنیا میں۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع مطالعہ کریں۔ چنانچہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کے رہا۔ پہلی مرتبہ بگڑے ہیں بنی اسرائیلی اور حد سے زیادہ، اس کی ساری تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جالوت نامی بادشاہ کو مسلط کیا تھا ان کے اوپر، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ اس بادشاہ نے بے حد ظلم کیا بنی اسرائیل پر، اور حد یہ ہو گئی کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کی پوری آبادیوں کو، اور ان کے جو مقدس ترین چیزیں تھیں، ان کے انبیاء کے جو شعائر تھے، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بقیات تھے، وہاں تک ان کی پہنچ ہو گئی ظالموں کی، دشمنوں کی، اور وہ تابوت سکینہ لے کے بھاگ گئے بنی اسرائیل کا۔ ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جالوت کا قتل کرایا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں سدھار آیا، وہ سمجھے کہ ہماری کرتوتوں کا یہ عذاب رہا کہ خالی ہمارے مال، ہماری جائیداد تک دشمن نہیں پہنچا، ہمارے مذہبی چیزوں تک پہنچا ہے وہ، اور لے کے فرار اختیار کر گیا وہ لوگ، یہ ہمارے اپنے قصور ہیں، ہمارے مذہب کے تعلق سے اپنی بیدار مغزی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا۔ وہ لوگ پھر سے صحیح راستے پر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی محنتیں رہیں، اس کے بعد دیگر انبیاء کی محنتیں رہیں، پھر یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جیسا انعام عطا فرمایا، پہلا جیسا مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ، ایک وقت آیا کہ ان کے اندر بگاڑ آیا، اور اتنا بگاڑ آیا کہ وقت کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جب مہلت دیتے ہیں اللہ تو بہت حد تک دیتے ہیں، لیکن پانی سر سے اونچا ہوتا ہے تو پھر اللہ فیصلوں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جو مقام ہے دنیا میں اسے چھینا جائے، اور پھر ایک نیا ظالم بادشاہ اللہ نے پیدا کیا بخت نصر نام کا، جو ملک روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے جو تباہی مچائی ہے فلسطین کے اندر اور یہودیوں کی آبادیوں کے اندر، پورے ملک شام میں جہاں جہاں یہودی آباد تھے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں یہودیوں کا قتل ہوا اور لاکھوں کو قید کیا۔ حد یہ ہوئی وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وہی ہوا کہ بنی اسرائیلی اور یہودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، ممبر و محراب میں سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر توبہ اور ندامت کام نہیں آتی۔ یہ بخت نصر کے سپاہی مسجد اقصی میں داخل ہوئے، دروازوں کو بند کر کے عام قتل عام کیا مسجد اقصی کے اندر۔ مسجد اقصی کی در و دیوار، ممبر و محراب یہودیوں کے خون سے سرخ ہو گئے، اور یہ قوم بری طرح تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وَلِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ان کی شکلیں بگاڑ دیں اللہ تعالیٰ نے۔ شکلیں بگاڑنے کا مطلب علماء مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ قوم بڑے عروج پر تھی بنی اسرائیلی، ان کے چہروں سے سمجھ میں آتا تھا کہ انہیں کتنا اپنے آپ پر فخر ہے، یہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں دنیا میں۔ لیکن بخت نصر کے حملے کے بعد یہ قوم غموں میں مبتلا ہو گئی، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی ذلت و رسوائی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ جو چہرے تھے وہ چہرے بدل کر غموں والے، کرب والے المناک چہروں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہرے بدل دیے جائیں گے جب تمہارے اندر بگاڑ آئے گا۔ یہ آیت اللہ نے تورات میں اتاری بنی اسرائیل کے لیے، اور جو اللہ نے فرمایا وہ برحق ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے یہ آیت اللہ اتار رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، قرآن میں، جبکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے امت محمدیہ کی کتاب بنا کر، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت کے نازل کرنے کا صرف اور صرف ایک پیغام ہے، امت محمدیہ کو بتانا کہ یہ اللہ کا اصول ہے، یاد رکھیں۔ جب حق پر رہنے والی قومیں بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں، فساد کا شکار ہوتی ہیں، جن کو اللہ نے بنایا تھا خیر امت، ساری دنیا کے لیے استاذ بنا کر بھیجا تھا، ساری دنیا میں خیر بانٹنے والا بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب ایسی قومیں اپنا سبق بھول جاتی ہیں، دوسرے قوموں کی طرح آپسی انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھروں میں آ کر عبادت کرنے کے بجائے مسلکی اختلافات میں لڑائیاں لڑنے لگتی ہیں، جو کام بنی اسرائیلی کر چکے اور کرنے کی وجہ سے مار بھی کھا چکے، جب حق پر رہنے والی قومیں یہ کرنے لگتی ہیں تو اللہ نے ان آیتوں میں سنے بنی اسرائیل کی پہلے رکوع میں بتا دیا کہ پھر ظالموں کا ہم تسلط کرتے ہیں تمہارے اوپر۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ، اسلام کا عروج اور زوال ہم پڑھ لیں، پتہ چلے گا جب بھی ہم بگڑے ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے دیار میں اس آیت کی تفسیر اپنی آنکھوں سے صاف طور پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے سینچ کر آزاد کر کے ہماری ہتھیلیوں میں دیا تھا۔ ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس ملک کو اسلامی احکامات کے ساتھ روشناس کراتے، اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات پر گزار کے یہاں ایک خیر امت ہونے کا ثبوت دیتے، اپنی مسجدوں کو ایک اصلاح کا مرکز بنا کر صرف اور صرف پوری انسانیت کے نام اصلاح کا ایک ذریعہ بناتے، اپنے کاروبار اور تجارت میں الصادق الامین والا مزاج پیدا کر کے صداقت اور امانت داری کا ثبوت دیتے، اور ہمارے آباء و اجداد کے خون سے سینچی گئی اس سرزمین کو اسلامی ہواؤں سے منور کرتے، جیسا کہ ان ہمارے اکابرین نے، ہمارے اجداد نے اور ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے کیا۔ ذمہ داری یہ تھی کہ کاش ہم یہ کرتے، اور کچھ کرنے والے اللہ کے بندے کیے ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اپنا سبق بھول گئے۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق بڑا کمزور سا رہ گیا،
نمازوں کے اوقات میں بالخصوص فجر کی نمازوں میں ہماری مسجدیں ویرانی کا ثبوت دینے لگیں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں وہی سارے رسم و رواج، وہی سارے لغویات، وہی سارے لہو و لعب جو غیروں میں ہوتے ہیں، بلکہ پورے ہوش مندی کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، بہت ساری چیزیں جو غیروں میں نہیں ہیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، غیر ہیں، باطل ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کمیونٹی میں اتنا اتحاد پیدا کیا اور اتحاد کے ساتھ یہ اصول بنائے، ہم میں کا کتنا بھی دولت مند اور مالدار ہوگا بس اتنی حد تک شادیوں میں پیسے خرچ کرے گا، باقی اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کمیونٹی کے اور اپنی پوری تنظیم کے فروغ کے لیے پیسے ادھر استعمال کرے تاکہ ہم اونچے سے اونچے عہدوں تک پہنچیں اور ملک میں اپنا امتیازی مقام بنائے، اور بنا رہے ہیں وہ لوگ۔ کیا کمیونٹی مسلمانوں کی یہ متحد ہو سکتی ہے اس بات پر؟ اللہ کے گھر میں سر جھکا کے سوچنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ کوئی بندہ لاکھوں روپے خرچ کرنے جا رہا ہے اپنے بیٹے پوترے یا بیٹی کی شادی میں، کوئی جا کر اگر یہ کہے کہ ان پیسوں پہ ذرا ہاتھ روکیے، بس ایک حد کے اندر خرچ کیجئے، باقی پوری امت مسلمہ جس حالات کا شکار ہے اس ملک میں، اس کو کیسے نکالا جائے اس میں سوچیے، اس میں لگائیے پیسے، ذرا کر کے بتائیے ہو سکتا ہے کیا؟ یہ کیا جواب ملے گا ادھر سے؟ آپ اپنا اسلام اپنی مسجد تک رکھیے، آپ منبر و محراب تک جو بولنا ہے بولیے، یا ہمارے دیوان خانے کے پاس مت آئیے، ہمارے پیسے ہمارے کمائے ہوئے، ہم چاہے آتش بازیوں میں اڑائیں گے، ہم چاہے ناچیں گے نچوائیں گے، ہمیں ہماری مرضی ہے، تمہیں کیا مطلب ہے؟ زبان سے بولے نہ بولے دل تو اندر یہی کڑ کڑ کر رہا ہوگا اگر کسی کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے۔ لیکن اسی زمین پر غیر یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کر رہے ہیں جو کام ہمیں کرنا تھا۔ خیر امت کی جو ذمہ داری تھی وہ دوسرے لوگ لے لیے اور خیر امت فتنہ اور فساد میں برپا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر رہے ہیں، ان کے ظلم کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ خوب اچھی طرح مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھ لیں، اس روئے زمین پر اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے۔ فلاں عدالت، فلاں جج، فلاں سمویدھان، فلاں یہ فلاں وہ، کوئی نہیں ہے، بس یہ دکھانے کے لیے ہے عارضی طور پہ، ورنہ جو اللہ نے فرمایا تھا جب ظالموں کو میں مسلط کرتا ہوں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، ان کے تصرفات تمہاری مسجدوں تک چلے جاتے ہیں، ہماری مسجدوں تک ان کے تصرفات آ چکے ہیں، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس خطرے کا اظہار آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے اللہ کے نیک بندے کر کے چلے گئے، وہ سارے خطرے کے بادل صاف طور پہ ہم پہ چھا چکے ہیں، سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اب بھی نہ جاگے، اب بھی اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے محسوس نہ کیا، دوسری قوموں کی طرح اب بھی اگر ہم متحد نہیں ہوئے اپنے آگے کے مستقبل کے لائحہ عمل کو تیار کرنے کے لیے، تو ہم کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے؟ سفر معراج اور واقعہ معراج کا دن آ رہا ہے، اسی رکوع کی یہ تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں۔ بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا عروج ملا معراج کے ذریعے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے معراج سے پہلے جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا مسلمانوں کو، حتیٰ یقول متی نصر اللہ، یہاں تک کہ صحابہ کہنے لگے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنا جھنجھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی ثابت قدمی دکھائی، اپنا صبر دکھایا، اپنا اتحاد دکھایا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع بتایا۔ اللہ نے اتنی بڑی معراج سے نوازا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد حالات کروٹ لینے شروع ہو گئے اور حالات بدلتے چلے گئے، کفر ختم ہوتا چلا گیا اور اسلام غالب ہوتا چلا گیا۔ لہذا ان آیتوں کے بعد اللہ نے جو آیتیں اتاری ہیں، عسى ربکم ان یرحمکم، پروردگار ظالم نہیں ہے، حالات ذرا سا ہوتے ہیں خلاف، وہ اس وجہ سے ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ابھی بھی مکمل طور پہ رحیم ہیں، کریم ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کے رحم و کرم کی طرف دوڑیں، دوڑ لگائیں، اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہوئے ہر معاملے میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنی زندگی کا دستور بنائیں صرف اور صرف قرآن کریم کو۔ اسی لیے فوراً اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے اس قوم کو جو درست ہے، صحیح سوچ و فکر والی ہے، ویبشر المؤمنین،
اور مومنین کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے یہ قرآن۔ ان تمام تر حالات کے باوجود، ان تمام تر ظلمتوں اور تاریکیوں کے باوجود اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے میرے بندو، جو تم سے غلطیاں ہو گئیں، جو تم سے اب تک سبق تم بھول چکے تھے، اب آ جاؤ اس سبق کی طرف لوٹ آؤ، اپنی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ آج ظالموں کو ہلاک کر کے تمہیں اس کا قائم مقام بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، تم ہر روز دیکھتے ہو صبح و شام رات میں کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری صبح روشن ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ مثال سے بیان کر رہے ہیں کتنے بھی حالات برے ہوں، کتنا بھی اندھیرا چھا گیا ہو، مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ رات کے بعد دن روشن کرتے ہیں، اسی طرح ان ظلمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ انصاف کی ہوائیں چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے اسباب اور یہ ساری ہدایات اور سارا علاج اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی 2 رکوع میں نازل کر دیا۔ ہمارے لیے ضرورت ہے بلکہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اس آنے والی شب معراج سے پہلے ان 2 رکوعات کو جو سفر معراج کے ساتھ اللہ نے اتارے ہیں، یہ دونوں رکوع، اس کو پڑھ لیں۔ آج کیا حالات ہیں، کیا وجہ ہے، وہ بھی قرآن ہمیں بتا دے گا۔ کس طرح حالات مزید ہوں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، وہ بھی قرآن بتا دے گا، اور ان حالات کو کیسے بدلنا چاہیے وہ بھی قرآن ہم کو بتا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے قریب لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔